الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من أفضل أدب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا الصوت من حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما صدر جلسہ محسن ودربھ حضرت مولانا مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ناظم و محتمم مدرسہ دارالعلوم سنوری، اسی طرح حضرت مولانا محمد عمران صاحب ندوی، حضرت مولانا محمد صابر صاحب مظاہری، حضرت مولانا مفتی محمد اظہر صاحب ندوی، اسی طرح ملہاڑ ممبئی سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا مفتی امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہال میں بہت دیر سے سماعت کر رہی ہماری پردہ نشین خواتین اہلیان بلورا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات بہت دیر سے مکتب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء اور طالبات کا بہت دیر سے پروگرام سماعت کر رہے تھے۔ بے شمار تہذیبی، ثقافتی، دعوتی، علمی، اصلاحی باتیں بہت معصوم بچوں کی زبانی آپ لوگوں کے سامنے آئی۔ ایسا لگتا ہے کہ طلباء اور طالبات کے بعد اب کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، لیکن ایک رسم ہے، ایک روایت ہے کہ جب طلباء اور طالبات اپنا پروگرام پیش کر دیں تو کوئی اس پر حاشیہ بھی چڑھائے، اسی لیے ایک مقرر کو بلایا جاتا ہے۔ بڑے جب سمجھانے سے عاجز اور قاصر ہوتے ہیں یا پھر وہ تھک جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نظام بنتا ہے۔ وہ نظام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹوں کے منہ میں بڑوں کی زبانیں رکھ دیتے ہیں۔ آج طلباء اور طالبات نے جو پروگرام پیش کیا ہے وہ ایسے ہی تھا کہ بڑے لوگوں کی زبانیں ان کے منہ میں تھی اور وہ بول رہے تھے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، یہاں طلباء اور طالبات کا پروگرام والدین نے بھی سماعت کیا۔
والدین بھی یہاں پر موجود ہیں، کسی کا والد ہے تو کسی کی والدہ بھی ہے۔ مکتب کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تربیت اولاد کی تربیت کتنی اہم اور کتنی ضروری ہے۔ مکتب میں قرآن سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ پورا قرآن کریم از اول تا آخر، اس میں کوئی بھی ایک آیت آپ کو اتفاقی طور پر نظر نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتفاقی طور پر نازل کر دیا ہے یا بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حکم نازل فرمایا ہے، حتیٰ کہ اولاد کی تربیت سے متعلق بے شمار آیات قرآن کریم میں موجود ہے۔ اسی لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی بھی حکم اور قرآن کریم میں کوئی بھی تربیت کا نظام اتفاقی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جانوروں کے یہاں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس دنیا کی سب سے مقدس ہستیاں، نفوس قدسیہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے یہاں بھی اولاد پیدا ہوئی ہے، لیکن تینوں کی تربیت کا انداز مختلف ہے۔ ہماری تربیت کا انداز، جانوروں کی تربیت کا انداز، حضرات انبیاء علیہم السلام کی تربیت کا انداز، تینوں کا انداز مختلف ہے۔ اور یہ مختلف ہونا اس وقت سمجھ میں آئے گا جب میں اور آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے، پڑھ کر اس کو سمجھیں گے۔ جانور کے ہاں، جانوروں میں اولاد پیدا ہوتی ہے اور تمنا ان کے ہاں بھی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اور آپ ان کی زبان، ان کی خواہش، ان کی تمنا نہیں سمجھتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی ایک زبان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی زبان، ان کی خواہش، ان کی تمنا میں اور آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ جانوروں کے یہاں تربیت کا نظم کیا ہے؟ جانوروں کے یہاں تربیت کا نظم یہ ہے کہ ان کو تیرنا سکھا دیا جائے، ان کو اڑنا سکھا دیا جائے، اور بہت زیادہ خوخار ہیں تو ان کو شکار کرنا سکھا دیا جائے، شکار پر کیسے جھپٹا جا سکتا ہے وہ سکھا دیا جائے۔ اور اگر کمزور جانور ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں پھرتی رکھی ہے، اس کو نشید بنایا ہے، چست و چالاک بنایا ہے، تو اپنے سے زیادہ طاقتور جانور سے اپنے جان کا تحفظ کرنا یہ کیسے ضروری ہوتا ہے، جانور اپنے بچوں کو یہ بھی سکھلاتے ہیں۔ لیکن جانوروں کے یہاں جسم کی نمائش، دانا، پانی، کھانا اور رہنے کا نظم یہی ہے۔ ان کے یہاں روحانیت نہیں ہے، ضمیر کو بنانا نہیں ہے، اندر کی مایا کو بنانا ان کے ہاں نہیں ہے۔ لہذا ان کے ہاں ماں باپ کی تمیز بھی فراموش کر دی جاتی ہے۔ بچے تمیز ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ کون باپ ہے اور کون ماں ہے، اس لیے کہ وہاں تربیت کا نظم کچھ اور ہے۔ اسی لیے تو ان کو جانور کہا گیا ہے، حیوان کہا گیا ہے۔ ان کے ہاں تربیت روحانیت سے خالی ہے، روحانی